السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے اس نام میں کتنی عظمت ہے، کتنی برکت ہے، یہ ہم اور آپ کیا بیان کریں گے؟ جو لکھا ہے صرف وہی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، ورنہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو وہ ہے، انسان اگر سمندر میں قدم رکھنے سے پہلے پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ کا یہ اسم گرامی اس کو اتنی بلندی عطا فرماتا ہے کہ وہ سمندر میں کبھی ڈوب نہیں سکتا۔ اگر کشتی میں سوار ہو تو کشتی کبھی بھی غرقاب نہیں ہوگی۔ اگر آگ لگ جائے، آگ لگنے کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اگر وہ بجھائے تو اللہ تعالیٰ اس کے بجھانے میں برکت عطا فرمائے گا۔ کوئی بھی کام اگر کریں ہم اور آپ، اگر کار خیر ہے، نیک کام ہے، اس میں ہم اور آپ اللہ رب العزت کا اگر یہ نام پڑھتے ہیں، ورد کرتے ہیں، عمل میں لاتے ہیں، گنگناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کام کو جلد سے جلد انجام فرما دیتا ہے۔ تو آؤ چلتے ہیں، آج کے سبق میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے پاس سے گزر رہے تھے۔ جب آپ اس قبر کے قریب سے گزرے تو ملاحظہ فرمایا کہ عذاب کے فرشتے مردے پر عذاب کر رہے ہیں۔ یہ نگاہ میں رکھنا ہے، بات چل رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی، کس کی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے پاس سے گزرے، ملاحظہ فرمایا کہ عذاب کے فرشتے مردے پر عذاب کر رہے ہیں۔ یہ ملاحظہ فرماتے تشریف لے گئے، اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر واپسی میں پھر ادھر سے گزرے، پھر ملاحظہ فرمایا کہ اسی مردے کے پاس رحمت کے فرشتے موجود ہیں اور ان کے ساتھ نورانی طباق ہیں۔ متعجب ہو کر بارگاہ الہی میں عرض کیا، وحی آئی کہ اے عیسیٰ یہ بندہ گناہگار تھا، آپ نے جب یہ دیکھا کہ میں ادھر سے گیا تو اس پر عذاب ہو رہا تھا، ادھر سے آیا تو اس پر رحمت برس رہی ہے، اور کچھ لوگ اس کے پاس موجود ہیں جو اس سے محبت کر رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، تو آپ بہت تعجب میں آئے، آپ متعجب ہوئے۔ تعجب میں آنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا، اے مولا میں اس بات کو سمجھا نہیں، اس کا معاملہ کیا ہے؟ میں ادھر سے گیا تو اس پر عذاب ہو رہا تھا، ادھر سے آیا ہوں مولا تو اس پر رحمت برس رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ اے عیسیٰ یہ بندہ گناہگار تھا، یہ بندہ گناہگار تھا، اسی واسطے انتقال کے بعد سے اب تک عذاب میں گرفتار رہا۔ اس نے اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑا تھا، جب دنیا سے یہ مرا تھا تو اس کی بیوی کے پیٹ میں اس کی اولاد تھی، اس کی بیوی کے شکم میں یعنی شکم میں اس کا فرزند تھا۔ جب یہ دنیا سے آیا، اسی عالم میں آیا کہ اس کی بیوی حاملہ تھی، اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑ کر آیا تھا، اس کے لڑکا پیدا ہوا، جب اس کا انتقال ہو گیا اس کے بعد میں اس کی بیوی کے شکم سے لڑکا پیدا ہوا، جس کو وہ پرورش کرتی رہی، پڑھاتی رہی، بڑا کرتی رہی، پالتی رہی، خود بھی اس کو عقل سکھاتی رہی۔ یہاں تک لکھا ہے کہ جب وہ لڑکا پیدا ہوا تو جس کو وہ پرورش کرتی رہی، یہاں تک کہ جب وہ بڑا ہوا تو اس کو معلم کے سپرد کر دیا۔ معلم جانتے ہیں مراد؟ معلم اس کو کہتے ہیں کہ جو علم حاصل کراتا ہے، جو عالم ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ عالم ہوتا ہے، جو علم حاصل کراتا ہے اس کو معلم کہتے ہیں۔ لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام عرض کر رہے تھے، باری تعالیٰ اس پر عذاب ہو رہا تھا، اب رحمت برس رہی ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ اے عیسیٰ یہ گناہگار بندہ تھا، جب دنیا سے آیا تھا تو اس کی بیوی حاملہ تھی، اور جب اس کے شکم سے لڑکا پیدا ہو گیا تو اس نے اس کو پالا، پالنے کے بعد میں ایک معلم کے پاس لے گئی، ایک معلم کے سپرد کر دیا۔ ابھی معلم نے اس کو بسم اللہ پڑھائی، بسم اللہ ہی پڑھایا تھا کہ اس نے پڑھی تو مجھے شرم آئی کہ میں اپنے بندے پر زمین کے اندر عذاب کروں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ کی رحمت دیکھیے گا کہ گناہگار مر گیا باپ تھا، جو بیٹا پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد میں اس کی ماں اس کو مدرسے میں لے گئی، ابھی اس نے بسم اللہ ہی پڑھا تھا، تو اللہ کہتا ہے مجھے غیرت کو گوارا نہیں تھا کہ اس کے بیٹے نے زمین پر بسم اللہ پڑھا اور میں اس کو عذاب دوں۔ بولو سبحان اللہ۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو
बख्श दिया, उसकी मगफिरत फरमा दी। उसका बेटा ज़मीन के ऊपर मेरा नाम लेता हो। अल्लाह ईसा से कहता है कि ऐ ईसा, मुझे शर्म आती है कि अब मैं इसको अजाब दूँ। इसका बेटा बिस्मिल्लाह पढ़ता है। ऐ मूसा, ऐ ईसा, इसका बेटा ज़मीन के ऊपर मेरा नाम लेता हो, इसलिए अजाब को रहमत से बदल दिया। तफसीर कबीर में लिखा हुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब जो बंदा हो जाया करता है, अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। अगर कोई गुनाहगार दुनिया से चला गया, अपने पीछे अगर नेक औलाद को छोड़कर गया, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि नेक औलाद माँ बाप के लिए सदक़ा-ए जारिया है, सदक़ा-ए जारिया है। अल्लाह तमाम को, हमें और आपको इस बार अमल करने की तौफीक अता फरमाए, नेक बनकर ज़िंदगी काटने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।